نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے. وسعت قلب و نظر ذہن رسا ملتا ہے. علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی. علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی. خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے. خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے. حمد و صلات تو بعد زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر محمد مکرم الدین صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محفل مسند نشین حضور مفتی اعظم عزت مآب پیکر اخلاص حضرت قبلہ الحاج مفتی عزیز الرحمن صاحب، زیدہ شرفکم السامی، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ سی سارے حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اندر نذرانہ عقیدت پیش کرن واسطے حاضر ہاں. اور میں تواڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید چو چند کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی نے انسانیت دے واسطے پہلے دن تو جیڑی چیز عزت، شرف اور بزرگی دا باعث بنائیے وہ ہے صفت علم. یعنی اللہ نے انسان دا وقار، انسان دا مقام اور انسان دی شان علم دے ذریعے بلند فرمائیے.
علم دی نعمت انسان نو بخش کے اللہ پاک نے باقی مخلوق دے نالو انسان نو بلند و بالا کیتا، احترام شان عطا فرمائی۔ اگر غور فرماؤ ساڈے جد اعلیٰ حضور سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے جو عزتاں عطا فرمائیاں، فرشتے موجود سن جنہاں اپنے آپ تے فخر سی، اللہ دی بارگاہ عرض بھی کیتا، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا اللہ اسی تیری تسبیح بیان کردے ہاں، تیرا ذکر کردے ہاں، تقدیس بیان کردے ہاں، کیا ساڈے ہونے ہاں کسی اور نو تو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتیو میں بہتر جاندا کہ میں کس نو اپنا نائب اور خلیفہ بناواں گا۔ اللہ کریم نے ساڈے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ السلام نو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا اور مسجود ملائک بنایا، یعنی فرشتیاں کولو سجدہ کروایا۔ یہ ساریاں عزتاں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو آپ دے علم دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے۔ اللہ تعالی نے فرشتیاں تے عظمت آدم آشکارا کرن واسطے فرمایا، فرشتیاں دے کولو پوچھیا اے فرشتیو اینا چیزاں دے نام کی نے؟ فرشتے عاجز آ گئے، کیونکہ فرشتے دا علم ایک خاص پیٹرن تے ہوندا ہے، ایک خاص زاویے تے ہوندا ہے۔ عرض کرن لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عرض کرن لگے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ساڈے کول کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی جیڑا تو عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام آپ نو علم عطا فرمایا اور فرمایا اے میرے آدم نبئہم باسمائہم، انہاں دے بارے دسو چیزاں دے بارے۔ آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے سامنے انہاں چیزاں دے بارے وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالی نے گویا فرشتیاں دے اتے ثابت کر دیتا کہ اے قدسیو، اے میری تسبیح ہر وقت کرن والیو، اے صبح و شام میری تسبیح پڑھن والیو، اے رات دن میں یاد کرن والیو، اگر تواڈے تے میں اپنے اس پیارے آدم نو فضیلت عطا کر رہے ہیں، اس دی وجہ ہے کہ میں نے انہاں نو تواڈے نالو علم زیادہ عطا فرمایا۔ عرض کر رہے ہیں اللہ نے آدم اور اولاد آدم دے واسطے پہلے دن تو وجہ عزت، وجہ شرف، وجہ کمال، وجہ احترام جیڑی چیز بنائیے او علم۔ برادران ذی قدر ایک شاعر نے یہی گل کیتی، فرماندے نے کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی، کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی، علم ہی نے کر دیا تھا آپ کا پایا بلند۔ یعنی آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرشتیاں تے جیڑی بلندی اولیت دیتی، پریفرنس عطا فرمائی، ترجیح عطا فرمائی، علم دی وجہ تو عطا فرمائی۔ اس واسطے برادران گرامی قدر اللہ کریم نے انسان واسطے علم نو وجہ عزت بنایا ہے، وجہ شرف اور کمال بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں نو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے انہاں نو عزت والا بنایا، شان والا بنایا، اور سارے نبیاں نالو ساڈے آقا دا مقام چونکہ اعلیٰ ہے،
اللہ نے اس واسطے علم بھی ساڈے آقا نو اعلی عطا فرمایا ہے۔ تے عرض کر رہے ہیں میرے دوستو کہ اللہ تعالی نے ساڈے واسطے یہ چیز عزت دا باعث بنائیے اور شرف دا باعث بنائیے انسانیت دے واسطے، پہلے دن تو وہ ہے علم، لہذا خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم دی عزت، علم دا کمال اور شان اپنے ارشادات دے نال امت تے واضح کیتا۔ دوستانے زی قدر ساڈے آقا نو اللہ کریم نے جڑے علوم عطا فرمائے انہاں کس طرح کوئی بیان کر سکتا ہے جنہ دے سینے اندر سارا قرآن اللہ نے اتارے آئے، اور سرکار نو قرآن اللہ کریم نے خود سکھایا ہے، لہذا جنہ دا معلم رحمان ہوئے انہاں دے علم دا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا۔ اس واسطے بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر نقل کیتا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج واپس آئے، آپ فرماندے نے علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے پہلیاں لوگاں نو جڑا علم عطا فرمایا یا بعد والیاں نو عطا فرمایا، اللہ نے او سارے علم مینوں عطا فرما دیتے نے۔ گویا ساڈے آقا کریم تے علوم دا تمام ہو گیا، مخلوقات دے اندر علم اندر سب نالو اعلیٰ درجہ اللہ کریم نے ساڈے آقا کریم نو عطا فرمایا ہے۔ خود میرے کریم نے اپنی زبان نبوت دے نال کئی مرتبہ اپنی علم دی وسعت، اپنی علم دیاں بے قرانیاں، اپنی علم دیاں وسعتاں نو بیان فرمایا۔ ترمذی شریف ابواب التفسیر دے اندر حدیث موجود ہے، ایک دن سرکار کریم اتنا فجر دی نماز تے لیٹ تشریف لے آئے، صحابہ فرماندے نے اسی اڈیاں چاہ کے ویکھن لگ پے سورج نہ چڑھ جائے، حضور جلدی دے نال آئے، مختصر قرات دے نال نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ وال کیتا اور فرمایا اے صحابہ آج رات مینوں اللہ رب العالمین دا بڑا حسین انداز اندر دیدار نصیب ہویا ہے۔ اللہ کریم نے میرے کولو پوچھیا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے سراپا حمد و ستائش محبوب، عالم بالا والے کس شے اندر تکرار کر رہے نے، کس شے اندر گفتگو کر رہے نے؟ سرکار نے احتراماً ادب عرض کیتا، یاد رکھو میرے دوستو ادب ساڈے دین دی بنیادی چیز ہے، حضور نے بھی ہمیشہ ادب مد نظر رکھیا، عرض کیتی یا اللہ آپ ہی بہتر جان دے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سرکار فرماندے نے میرے دو شانیاں دے درمیان اپنا دست اقدس رکھیا، اپنا دست قدرت میرے دو کندیاں دے درمیان رکھیا، فرمایا اللہ دے دست قدرت دی ٹھنڈک نو میں سینے اندر پایا اور اس دا فیض سی فتجلی لی کل شیء فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے ہر شے میرے تے روشن کر دیتی اور میں نے زمین و آسمان اندر سب کچھ جان لیا۔ دوستان زیوکار اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت رکھیا، او دی ٹھنڈک دے نال میرے آقا دے سینے نو وسعت ملی، ہر شے یہاں نظر آئی اور ہر شے اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیتی۔ اس دے اندر ایک خفیف نقطہ اے بھی علماء نے بیان کیتا، علماء محدثین نے بیان کیتا کہ جس طرح دست قدرت دے نال مصطفیٰ کریم نو فیضان ملیا ہے، انہی جس بندے دی پشتے کسے اللہ دے یار دا ہاتھ آوے او دے سینے بھی کھل جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرم کر دے نے۔ بہرحال میں عرض کر رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے میں نے ساری کائنات زمین و آسمان دے علم جان لائے۔ دوستو اے اگر ایک محفل دا علم ہے، اگر ایک رات دے علم مصطفیٰ دا عالم ہے تے ساری زندگی دے علوم دا عالم کی ہوئے گا۔
اللہ نے ساڈے آقا کریم نو بے پیدا کنار علم دا سمندر عطا فرمایا جس دیاں کوئی انتہا اور کناریاں نو کوئی نہیں جاندا. اسے واسطے علامہ بوسیری علیہ الرحمہ جنہ دا قصیدہ عام پڑھ دیاں مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ عرض کر دینے یا رسول اللہ وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. عرض کر دینے یا رسول اللہ یہ ساری کائنات مصطفیٰ دی خیرات. حضرت علامہ بوسیری آپ اپنا عقیدہ عرض کر رہے نے فرماندے نے یا رسول اللہ اسی یہ ساری کائنات نو سرکار دی خیرات آپ دی جود و سخا سمجھ دیاں اور ومن علومک علم اللوح والقلم اور لوح و قلم دا علم اے سرکار دے علم دا ایک حصہ ہے. بعض علماء نے من بازیہ قرار دے کے فرمایا کہ علامہ بوسیری نے کہا نبی پاک دے علم دا ایک حصہ ہے لوح و قلم دا علم. تے دوستو اسے واسطے علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے حنفی محدث نے اور بڑے محقق اور صاحب جرا قدم ایک عالم نے وہ لکھ دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علم اللوح والقلم سطر من سطور علم کا. یا رسول اللہ لوح و قلم دا علم آپ دے علم دیاں سطراں وچوں ایک سطر ہے. اللہ نے اتنا عظیم علم ساڑھے آقا نو عطا فرمایا لیکن دوستان زی وقار قابل غور گلے جس ذات نو اللہ نے علم الاولین بھی عطا فرمایا علم الآخرین بھی عطا فرمایا زمین و آسمان دا علم عطا فرمایا او میرے آقا انہاں دی دعا قرآن اندر موجود ہے. آپ نو اللہ نے دعا سکھائی فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے محبوب میرے کولو دعا منگی کرو یا اللہ مینوں علم دے حوالے نال اور زیادہ کر دے میرا علم اور بڑھا دے. علماء مفسرین نے اس مقام تے بڑی پیاری گل لکھی فرمایا او ذات گرامی جنہاں نو اللہ علوم اولین و آخرین عطا فرمائے نے زمین و آسمان دی اشیاء دا علم عطا فرمایا ہے اس ذات نو حکم دیتا اے میرے محبوب میرے کولو زیادتی علم دی دعا منگو. کیوں یہ تلقین کیتی جا رہی ہے اتنے بڑے علوم دین تو بعد فرمایا وجہ اس دی وجہ تاکہ امت نو پتہ چلے علم کتنی اعلیٰ چیز ہے. اتنے علوم دے باوجود سرکار اگر مزید علم مانگ رہے نے تے گویا علم و دولت جدی پیاس کدی مومن نو ختم ہو سکتی نہیں. مومن نو ہمیشہ مزید اگے بڑھنا چاہیے اللہ دی بارگاہ سوال کرنا چاہیے مزید علوم لینے چاہیے نے. دوستان زی وقار جتنا علم دے اندر کسے دا درجہ بلند ہوئے گا میرے کریم آقا نے علم دا مقام ہر اعتبار دے نال سارے سامنے اس دعا دے ذریعے امت نو دسیا کہ لوگو جیڑی دعا میں آخر دم تک منگدا جا رہے ہاں اور مینوں رب نے منگن دا حکم دیتا او دعا ہے علم دی زیادتی. کس دی؟ علم دی زیادتی. برادران گرامی قدر اس جو علم دی طلب علم واسطے تڑپ علم واسطے خواہش اور علم دی دعا ادی اہمیت سانو پتہ لگ دیئے کہ بندے نو چاہیے ہمیشہ یہی وجہ حدیث پاک دے اندر آیا دو چیزاں دے پیاسے کدی نہیں رجے. ایک دنیا دا پیاسا کدی نہیں رجیا. دنیا اندر اگر لکھ پتی ہے چاہے گا کروڑ پتی ہو جاواں اگر کروڑ پتی ہے چاہے گا ارب پتی ہو جاواں. ایک مال دی پیاس ختم نہیں ہوندی اور ایک علم دی نہیں ختم ہوندی. لیکن خدا دی قسم ہے دعاں دا منہ مٹی بھر دیئے دنیا اور مال دی پیاس والا اتنے ہی رہ جاندا ہے علم دی پیاس والا خدا دی بارگاہ اندر درجات پا جاندا ہے. اس واسطے دوستان زی قدر میرے آقا کریم نے علم دی اہمیت علماء دی اہمیت علماء دی عزت و وقار نو علم دی عزت نو بیان کیتا.
خود عملی طور تے حضور نے علم دی. اج بطور خاص اساڈے اہل سنت والجماعت دے اندر جس بے دردی دے نال علم دی بے قدری ہے، عالم دی کوئی قدر نہیں. ایک نام نہاد مقرر میرے جیسا ہوئے، ایک اچھے گلے والا نعت خان ہوئے، ایک نام نہاد پیر آ جاوے، 2-4 تعویذ لکھ دے وے، 1000 روپے فیس تعویذاں دی رکھے، سنی انہوں سر چا لین گے. خدا دی قسم ہے دوستان گرامی قدر، بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، اے زمین و آسمان دا صاحبان خدا دے ذکر دی برکت دے نال قائم ہے. حدیث پاک اندر آیا جب تک کائنات اندر کوئی ایک بھی ذکر کرنے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی. علماء نے لکھیا نظام کائنات ذکر خدا دی برکت دے نال چل رہا، اور رسول خدا نے اگر ذکر خدا نال ترجیح دیتی ہے تے حضور نے اس علم نو ترجیح دیتی ہے جیڑا علم انسان نو خدا تک پہنچا دیندا ہے. یہ حدیث پاک حدیث دی کتاب اندر موجود ہے. اج اسی لوگ تے بڑے دیکھ دے ہاں جی فلاں پیر صاحب گلی اندر آ رہے ہیں، بڑی ذکر دیاں جلیاں ہو رہی ہیں، بڑا جبہ کبہ پہنے ہویا، اور انٹرنیٹ اور فیس بک تے بڑے لمبے لمبے القابات. اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے بندے تے ڈردے سن اگر کوئی نہ لقب دیندا سی. اج لوگ خوش ہوندے نے من شیخ المشائخ آکھیا جاوے، من شہباز خطابت آکھیا جاوے، من فلاں غزالی دوران. ہر بندہ غزالی دوران نہیں ہوندا، ہر بندہ شیخ المشائخ نہیں ہوندا. پنڈی شہر دے اندر شیخ الاسلام کانفرنس سی، اس کانفرنس دے اندر حضرت قبلہ پیر سید برکات احمد شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ جلال پور شریف آپ مہمان خصوصی سن، اور صدارت سی حضرت عمدۃ المدرسین قبلہ سید پیر حسین الدین شاہ صاحب دی. ان شخصیات دے مقام نو اہل علم یا اہل نظر جان دین. انہاں دوواں دی تشریف آوری سی، میری تقریر سی. حسین الدین شاہ صاحب کسی ضروری کام واسطے تشریف باہر لے گئے. میں اس وقت محفل اندر آ رہا، میں نے باہر رو کے کہنے لگے قریشی صاحب ایک تے معذرت، میں تہاڈی تقریر تو پہلے جا رہے ہاں، میں نے ایک ضروری کام میں. نال فرمان لگے انہاں لوگاں نو دسو کہ کی مقام ہوندا ہے کسی آدمی دے کوئی لقب لین دا. اج ہر بندہ قیوم زمان، ہر بندہ غوث زمان، ہر بندہ القابات لکھ رہا. میں عرض کر میرے بھائی خدا دی قسم ہے اج اساں لقباں تے خوش ہوندے ہاں، لیکن جنہاں نے مقام پایا وہ انہاں چیزاں تو ڈردے سن. میں خود حضور سیدی ضیاء الامت دے نال انگلینڈ اندر ایک کانفرنس اندر موجود ہاں. ایک لیڈز یونیورسٹی دے پروفیسر حضور ضیاء الامت دے بارے بڑے تعریفانہ کلمات کہے اور عجیب قسم دے کلمات کہے. دوستان گرامی قدر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سن دے رہے. جدو ڈاکٹر صاحب دی تقریر ختم ہوئی حضرت صاحب نے مائک لیا، آپ نے فرمایا اور آپ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ مائک پکڑ کے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ میرے بارے کہا اے انہاں دا حسن ظن نے، میں جاندا کرم شاہ کی شیاں، اور انتہائی عاجزی دے نال کہنے لگے جو انہاں نے کہا ہے میں اس تو تہاڈے سامنے بھی برات دا اظہار کردا اور اللہ دی بارگاہ اندر بھی برات دا اظہار کردا. میں گل لے کر رہے میرا بھائی اسی تاج القابات اندر آ گئے، لیکن حقائق کی نے اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر علم والیاں دا مقام کیے. نبی رحمت مسجد نبی اندر تشریف لے آئے. حضور جدو دروازے تے آئے آپ رک کے، صحابہ دو گروہ اندر بٹے بیٹھے نے. ایک گروہ صحابہ کرام نو حضور نے کن لا کے سنیا، ایک گروہ اللہ دا ذکر کر رہا ہے، اور ایک گروہ دے اندر بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ کرام نو تعلیم دے رہے نے، اسلام دی دین دی انہاں نو دین سکھا رہے نے، قرآن پاک دی تعلیم دے رہے نے. سرکار نے ویکھیا، آپ نے فرمایا انتم علی الخیر، تسی دوئے گروہ خیر دے کم کر رہے ہو، اچھائی دے کم کر رہے ہو، جیڑا اللہ دا ذکر کر رہے ہو وہ بھی بہتر کم کر رہے ہو. اتنا کہن تو بعد یہ تے فرمایا
دوئے خیر والا کم کر رہے ہو. حدیث پاک اندر آندہ لیکن نبی کریم نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، لیکن مینوں تے رب نے علم پڑھان والا بنا کے بھیجے آئے. اے فرما کے نبی کریم اس محفل اندر آ گئے جتھے تعلیم و تعلم دا کم ہو رہا، جتھے سکھیا سکھایا جا رہا دین، جتھے علم دی گل بات ہو رہی ہے. محدثین نے لکھیا حضور نے تعریف ذکر دی بھی کیتی، تعریف علم دی بھی کیتی، لیکن خود علم دی محفل اندر بہ کے رسول اللہ نے علم اور علم والیاں دا پایا بلند کر دیتا ہے. انہاں دی عزت نو نبی کریم نے واضح فرما دیتا. اور اے فرمانا انما حرف حصر علماء جان دے اس دے معنی اندر شدت اور تخصیص ہوندی ہے. فرمایا میں خدا دے ذکر دی تلقین کرن بھی آیا، لیکن میرا منصب حقیقی کہ میں خدا نے معلم بنا کے بھیجے ہے، مینوں تعلیم دین والا بھیجا ہے. علماء نے فرمایا گویا حضور نے ادے نال علم دی عظمت، تعلیم دی عظمت، علم سکھنا، علم سکھانا اتنی عظمت نو نبی کریم نے آشکارا کیتا اور دسیا میری نظر دے اندر علم دا مقام بلندے. آج اسی جس بے دردی دے نال اہل علم دی بے قدری کر رہے ہیں، انہاں ڈسریگارڈ کر رہے ہیں، انہاں پیچھے کر رہے ہیں. میرا بھائی اے آل سنت دے واسطے ایک المیہ ہے. علم دی آمیت نو سمجھو. اللہ نے پہلے دن تو جس چیز نو باعث عزت اور باعث افتخار بنایا ہے وہ کیے، بولو کیے علم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام. فرمایا اے لوگو ایک عابد نو عبادت گزار آدمی، ایک اللہ کرن والا، اللہ کرن والا آدمی عام لوگاں نالوں اعلی ہوندا ہے. لیکن فرمایا ایک عابد اور عبادت کرن والے تے ایک عالم دی فضیلت کتنی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو جس طرح تہاڈے تے میری فضیلت ہے، تہاڈے چو ادنا آدمی ایک عام درجے دا. صحابہ اندر درجہ بندی سی. اے یاد رکھو صحابہ ساری امت دے نالوں اعلیٰ نے، بولو صحابہ امت دے نالوں اعلیٰ نے. امت دے سارے ولی، امت دے سارے غوث کتب اولیاء مل کے امن ایک پلڑے تے امن ایک منے او رسول اللہ دا صحابی جس نے چند لمحے ایمان دے نال حضور دی صحبت پا لئیے اور خاتمہ ایمان تے ہویا. اس صحابی دا درجہ انہاں سارے ولیاں نالوں اعلیٰ ہے. عام اولیاء اللہ نالوں صحابی دا درجہ بلندے. پھر صحابہ دے اندر انہاں صحابہ دا درجہ بلندے جیڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے. پھر انہاں صحابہ دا درجہ بلندے جیڑے بدری نے جنہاں نے غزوہ بدر اندر شرکت کی تھی. پھر انہاں نالو مہاجرین دا درجہ اعلیٰ، مہاجرین چو عشرہ مبشرہ دا درجہ اعلیٰ، عشرہ مبشرہ وچو خلفاء راشدین دا درجہ اعلیٰ. اور یاد رکھو جتھے مقام صحابیت دی انتہا ہے اوتھے مقام نبوت دی ابتدا ہے. جتھے عام نبیوں دے مقام دی انتہا ہے اوتھے خاص رسولاں دے مقام دا آغاز ہے. اور جتھے رسول خاص دے مقام دی انتہا ہے اوتھے آمنہ دے لال دے مقام دی ابتدا ہے. خود اندازہ فرما لو یہی گل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی فرمائی. آپ فرماندے نے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ. عرض میرے دوستو میرے کریم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس طرح تہاڈے چو عام آدمی تے مینوں فضیلت ہے انہی میری امت دے عبادت گزار آدمی ہوتے اس آدمی نے فضیلت ہے جیڑے اہل علم نے جنہاں نو اللہ کریم نے علم عطا فرمایا. دوستان گرامی قدر خود غور کر لو علم واسطے یہی وجہ علماء نے کہا
علم واسطے ٹائم نکالنا اے جلد درجات نہ بلند کر دیندا ہے۔ ایک عالم دا مقام تے دور دی گل ہے، ایک طالب علم دا مقام عرض کراں۔ اج ساڈی ینگ جنریشن، ساڈے ماں باپ اپنے بچیاں نو انجینئر بنانا چاہتے نے، ڈاکٹر بنانا چاہتے نے، بڑے اعلیٰ درجے تے دنیا چ لے جانا چاہتے نے، اور کمپیوٹر کالج، سائنس کالج انہاں وال لے جاندے نے۔ میں نہیں کہندا نہ لے جاؤ، سارے علم قرآن دی خیرات ہے، ضرور پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، سائنس پڑھو، انگریزی پڑھو، تمام علم پڑھو، لیکن اپنی اولاداں دا آغاز قرآنی علوم تو کراؤ، دینی تربیت تو کراؤ۔ جدو اے ہو جاوے گی پھر فکر دا قبلہ درست ہو جائے گا۔ میں عرض کریں سے مقام تے علامہ اقبال بظاہر ایک بیرسٹر آدمی ہے، جس نے پی ایچ ڈی کیتا جرمنی دے اندر، اور بظاہر دنیا دی نظر اندر ایک وکیل آدمی ہے، لیکن علامہ اقبال نے جڑے دین دے معارف بیان کیتے نے، جڑے عشق دے معارف بیان کیتے نے، آج بڑے بڑے علماء صوفیاء علامہ اقبال دے کلام نو پڑھ کے جھوم جاندے نے، حیران رہ جاندے نے۔ لیکن علامہ اقبال فلسفہ، عموماً ایک گل یاد رکھو، اے وقت اے نہیں میں اتنے وضاحت مزید کراں، فلسفے نال عموماً دہریت آندی ہے، بے دینی پن آندا۔ ساڈے کول ایک دوست نے کہنے لگے، ساڈے کول ایک ڈاکٹر آئے، بڑے پڑھے لکھے پروفیسر نے، انہوں نے فلسفے اندر ماسٹر کیتا، اور فلسفہ دنیا داری ہے، ایک ظاہری علم ہے، اے بندے عموماً بے دین کر دیندا۔ لیکن علامہ اقبال فلسفے دے اندر، اور علامہ نے فلسفہ کسی عام بندے کو نہیں پڑھیا، یہ صرف ینگ جنریشن واسطے ایک دو گلاں، پھر میں اپنے موضوع پر لا جانا۔ علامہ اقبال نے فلسفہ پروفیسر آرنلڈ، جیڑا کہ اس وقت دی انگریزی دنیا دا بہت بڑا فلسفر سی، علامہ نے اس کو فلسفہ پڑھیا، اور وہ بڑا قابل ترین آدمی سی، لیکن اتنا بڑا فلسفی آدمی، اتنا بڑا دیندار کس طرح بنیا؟ میں گل ہی کر رہا سی۔ علامہ اقبال دیندار اس واسطے رہے کہ علامہ اقبال فرماندے میرے ماں باپ دیندار سن، اس تو بعد کی ہویا، جیڑا پہلا استاد میں ملیا انہاں دا نام ہے سید میر حسن۔ سید میر حسن علوم اسلامیہ دے فاضل آدمی سن، سید سن، قرآن و حدیث دا علم رکھ دے سن۔ علامہ اقبال نے ناظرہ قرآن پڑھیا، علامہ کہندے نے لوگو سید میر حسن نے ناظرہ قرآن دے نال نال میرے دل اندر دین نو اتنا مستحکم کر سکیا کہ پھر دین تو میرا یقین پروفیسر آرنلڈ بھی متزلزل نہیں کر سکیا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ گل سنائی کہ ایک دن سبق دے دوران پروفیسر آرنلڈ علامہ اقبال نو کہندا ہے، اقبال یہ جیڑا تہاڈا قرآن ہے، قرآن کریم، یہ بارے تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ دی کتاب ہے اور سچ ہے از اول تا آخر۔ اس نے علامہ اقبال نو اس دا خیال پتہ سی، انہوں علامہ ایک فکری آدمی ہے، اگر اقبال گمراہ ہو گیا ادھی قوم نو گمراہ کرنا آسان ہوئے گا۔ اس نے ایک گل اقبال دے دل وچ ڈالنا چاہیے، اور وہ اسی کہنے لگا اقبال عوام کہندی ہے اس قرآن دے معنی بھی اللہ نے اتارے نے، الفاظ بھی اللہ نے اتارے نے، لیکن یہ گل دل مندہ نہیں۔ میرا خیال ہے معنی تے اللہ نے القاء کیتے حسن تہاڈے نبی دے دل تے، اگوں نبی پاک نے اپنے الفاظ بنا لے ہوں، یعنی وہ اے شک ڈالنا چاہتا کہ قرآن دے الفاظ من جانب اللہ نہیں، اللہ دی طرف نہیں آئے۔ علامہ اقبال نے استاد نو اس گل دا جواب نہیں دیتا، آپ نے فرمایا یہ علماء دی گل ہے کہ علماء بہتر جان دیں۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے، میری شاعری کیسی ہے؟ پروفیسر آرنلڈ، اور اس دور چ علامہ اقبال شاعری کردے سن، اس نے کہا تیری شاعری بہت معیاری ہے اور انٹرنیشنل لیول دی تیری شاعری ہے، اور ایک پتہ ہے لگدا کہ تیری شاعری الہامی شاعری ہے، اتنی اعلیٰ شاعری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اے میرے استاد محترم،
اگر میری شاعری نے الہامی مننا تے میں تینوں دسنا گل بھی نہیں ہے. کدی کدی پوری رات میں قلم پکڑ کے بیٹھا رہنا ایک لفظ نہیں لکھ سکدا, اور کدی اللہ میرے دل دا دروازہ کھول دا ایک رات اندر میں کئی 100 شعر لکھ جانا. اور تو بھی اس میری عظمت شاعرین, گہرائی شاعرین, اس دی انتہائی ڈیپلی پن ہو جاننا. اس نے کہا ہاں, اس نے کہا ارنلڈ اے علماء دا مسئلہ ہے, الفاظ خدا دا وائے نے یا مانی اللہ دا وائے نے, پر میں تن دسنا خدا دی قسم ہے جدو میرے تے اے واردات آندی ہے, اے میری حالت آندی ہے, مانی نہیں الفاظ بھی میرے دل تے اتر دینے. اگر میرا حال اے تے میرے نبی دا حال کی ہوئے گا. میں بنیادی گل یہ دسنا چاہتا سا, اگر تو اپنے بچے نو اج ابتدا دے اندر دیندار بناویں گا, کسی مفتی عبدالشکور دی صحبت اندر لے آویں گا, کسی مفتی عبدالعزیز دی صحبت اندر لے آویں گا, اللہ دا دین او دے دل وچ پیوست ہو جائے گا. پھر فلسفہ پڑھے, پھر کمیونزم پڑھے, پھر سوشلزم پڑھے, پھر کوئی دنیا دا نظام پڑھے, او دا دل نہیں بدل سکے گا. ساڈے حضور جال امت رحمت اللہ علیہ آپ جدو سیاسیات تے باس کر دے سن, کمیونزم, سوشلزم, جدید آپ انہاں نظامات تے باس کر دے سن, حیرانگی ہوندی سی, لیکن دوستان گرامی قدر آپ فرمایا کر دے سن اس علم دے باوجود دین اندر پختگی اے بچپن دی میرے والد دی عطا کردہ ہے, انہاں دی صحبت دا نتیجہ ہے. میں عرضی کر رہے اساں اپنے بچے انگریزی پڑھاؤ, ہر شے پڑھاؤ, لیکن خدا را انہاں دین بھی سکھاؤ, انہاں دین بھی پڑھاؤ, اللہ رسول دی گل بھی انہاں دے دل اندر اتارو. اور میں کہہ رہے اساں علم دی اہمیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دے. طالب علم دین دا کی مقام ہے, عالم دا مقام تے بہت بلند ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے, جدو کوئی بندہ دین دا طالب علم بن کے دین دا علم سکھن واسطے, اے بھی کوئی شرط نہیں چھوٹی عمر ہوئے, اے بھی کوئی شرط نہیں بڑی عمر ہوئے, فرمایا دین دا طالب علم بن کے جدو کوئی بندہ گھر چو نکل دائے اللہ فرشتہ حکم دیندا ہے, اور فرشتے آندے نے حکم ہوندا ہے, اور حدیث دے الفاظ نے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها تحت قدمہ رضا لطالب العلم. اللہ فرماندا اے میرے نوری فرشتیو, جس جگہ تے دین دا طالب علم قدم رکھ رہا ہے او دیاں قدماں تلے نورانی پر بچھا دیو. بولو نورانی. اج ساڈے مہمان آنے ہون, اسی رات چونا لاندے ہاں, بارات آنی ہوے چونا لگایا جاندا, میلاد دے جلسہ ہوے آدے ہاں حضور دے میلاد دے مہمان آ رہے ہیں, اسی میرے بھائی چونا لگانے ہاں, کوئی مہماناں دے قدماں اندر عام کلیاں بچھاندا ہے, کوئی مہماناں دے قدماں اندر پھول دیاں کلیاں نچھاور کر دینے, قالیناں بچھاندے نے. لیکن میرے بھائی تیری میری طاقت ہے, اسی اپنے مہمان زی وقار دے قدم اندر اگر قیمتی قالین ڈالیے, لوگ کہیں گے بڑے وی آئی پی لوگ آ رہے نے. میں سوال کردہ, اگر تو مہماناں دے قدم اندر قالین بچھاویں, او لوگ وی آئی پی نے, تے جنہ دے قدم اندر نوری فرشتے پر بچھاندے نے, انہاں دا کی مقام ہے. او دین حاصل کرن والے لوگ اس واسطے کدی دین حاصل کرن والے ہیں حقارت نال نہ دیکھیا کرو, اور پھر غور کرو اگر دین دے طالب علم دا اے مقام ہے تے پھر استاذ دا کی مقام ہوئے گا. اور اگر استاذ دا اے مقام ہے تے جیڑا قرآن دا ماہر آدمی ہے, جنہوں قرآن اندر در کے میرے آقا نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے کریم آقا فرماندے نے اے لوگو, جیڑا بندہ قرآن دا بڑا ماہر ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر تقدیر لکھن والے فرشتیاں دا جیڑا مقام ہے, رب او دے نال قرآن دے ماہر عالم نو بٹھائے گا, انہاں نو عزت و افتخار عطا فرمائے گا. اسی طرح علم واسطے ٹائم نکالنا. ماشاءاللہ تسی لوگ انہاں محافل اندر آندے ہو, انہاں محافل اندر اصل مقصود اصل نیت اے نہ لے کے آئے کرو
کہ اسی نقیب محفل دا لہجہ ویکھنا، اسی خطیب وقت دا لہجہ ویکھنا، آواز ویکھنی ہے، بلکہ اس تو آئے کرو کہ میں جا رہے ہیں تاکہ دین دی کوئی گل میرے دامن اندر پہ جائے۔ اگر یہ نیت کر کے آؤ گے تو اسی طالب علم شمار ہو گے۔ اور قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب دے سٹیج تے اگر علم نہیں ملے گا، اگر دین نہیں ملے گا، اولیاء اللہ دے عرص اندر اگر دین نہیں ملے گا، اہل اللہ دی صحبت اندر اگر دین نہیں ملے گا، پھر کتھوں ملے گا؟ بہرحال برادران گرامی قدر، میں عرضے کر رہے ہیں، اگر دین دے طالب علم دا یہ مقام ہے، عالم دا کی مقام ہے، اور جیڑا بندہ دین واسطے ٹائم کڈدا ہے، تھوڑا جی ابھی میں کہہ رہا سا علم دین حاصل کرن واسطے تھوڑا ٹائم نکالنا اللہ دی بارگاہ اندر بہت بڑا مقام ہے۔ صاحب کنز المال نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیتا۔ عبداللہ بن عباس کوئی عام آدمی نہیں، اے رسول اللہ دے چچا زاد بھائی نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے، اور صحابہ چو واحد اے صحابی نے جنہاں دی آج تفسیر دنیا اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس دے بارے میرے آقا نے دعا منگی، میرے مالک میرے اس بھائی نے قرآن دا علم اور تعویل عطا فرما۔ حضرت ابن عباس بڑے عالم سن، آپ دے کولو صاحب کنز المال نے قول نقل کیتا، فرماندے نے تکرار العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے جیڑا بندہ علم دا تکرار ایک گھنٹہ کردا ہے، یعنی سبق بچے جیوں دوراندے نے، ایک بچہ پڑھ رہا باقی سن رہے نے، مفتی عبدالعزیز صاحب سبق پڑھ رہے نے، بچے سن رہے نے، پھر سن دے نے، پھر سن دے نے، ایک گھنٹہ علم دا تکرار کرنا ساری رات خدا دی عبادت دے نالو اعلی۔ تکرار العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، ساری رات اللہ دے ذکر اور عبادت دے نال رات نو زندہ رکھن نالو ایک گھنٹہ علم دا تکرار بہتر ہے۔ اگر چند لمحات ساری رات عبادت نالو بہتر نے۔ اس تناظر اندر اسی اپنے ممدو حضور قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب دے مقام دا جائزہ لے سکتے ہیں، جنہ دیاں ایک رات نہیں اللہ نے راتاں ہی علم دے نا تے وقف کروا دی۔ زندگی علم واسطے وقف ہو گئی، اوڑنا بچھونا علم دین سی، انہوں نے علم دین پڑھایا۔ دوستان گرامی قدر، علم تیری میری عزت ہے، تیرا میرا زیور ہے، جس نو اللہ جتنا علم عطا فرمائے گا اتنا درجہ بھی انہوں اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک گل میں عرض کرا، اج کل چونکہ باطل فرقے بڑے تیز ہوئے، دیگر مذاہب آل سنت والجماعت تو ہٹ کے وہ بڑے تیز نے۔ دیکھو انہاں دے دارالعلوم کلے نظر آندے نے، انہاں دے ادارے این نظر آندے نے جس طرح شہنشاہاں دے محل نے، لیکن سنی بیچارے عوام الناس دی امداد دینا چونکہ ادارے چل دیں، ساڑی رفتار آہستہ۔ کچھ ساڑے آل سنت جس طرح میں کہا علماء دی قدر نہیں کر دے، علماء دی عزت نہیں کر دے، علم دی عزت نہیں کر دے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، علم دین واسطے بچہ داخل کراؤن تو پہلے اے ضرور دیکھو ایسا ادارہ تے نہیں جیڑا بچے بد عقیدہ بنا دے۔ کیوں؟ اسانو جیڑا علم ملیا، ایک گل یاد رکھو، علم دے نال تکبر آندا ہے، علم دے نال بڑائی آندی ہے۔ جدو علم دی فضیلت سنی جاندی ہے، بندے اندر تکبر، بندے اندر بڑائی، بندے اندر خود نمائی آندی ہے، خود ستائی آندی ہے، تکبر پیدا ہوندا۔ اور یاد رکھو جس علم دے نال ادب مل جاوے او علم رنگ لے آندا ہے، علم بھی ہووے ادب بھی ہووے۔ اور الحمدللہ اے آل سنت دے ادارے نے جنہاں وچ علم بھی ملے گا، اللہ دا ادب بھی ملے گا، اللہ دے محبوب دا ادب بھی ملے گا، صحابہ دا احترام بھی ملے گا، اہل بیت کرام دی عقیدت بھی ملے گی، اولیاء کرام دا ادب و احترام بھی ملے گا۔ یہ دو چیزاں مل جاون تے زندگی نور علی نور ہو جاندی ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بہت بڑے صحابی عالم سن، ان کا نام ہے زید ابن ثابت۔ کی نام ہے؟ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے سرکار دے بڑے معروف صحابی نے اور عالم صحابی سن۔ اے ایک جنازہ پڑھاؤن گئے،
اور لوگ اس واسطے بھی صحابہ کرام دی زیارت کرنا غنیمت سمجھتے سن کہ میرے آقا دا ارشاد ہے نا طوبی لمن رآنی او من رآنی، انہوں خوشخبری ہوئے جس نے میں ویکھ لیا یا میرے ویکھن والے نو ویکھ لیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نال جڑا ویکھ لے اور صحبت پا لے خاتمہ ایمان تے ہوئے او صحابی بن جاندا ہے، جڑا صحابی دی صحبت پا لے او تابعی بن جاندا ہے۔ اس واسطے زید بن ثابت دے بارے جدوں پتہ چلیا تے لوگ امڈ آئے، بہت بڑا رش ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، لوگ آپ نو مل رہے نے، لوگ دست بوسی کر رہے نے یا مل رہے نے، حضرت زید مل دے جا رہے نے، لیکن جدوں لوگ مل کے فارغ ہوئے حضرت زید بن ثابت اپنی سواری خچر مبارک دے کول گئے۔ آپ خچر تے سوار ہو کے آئے سن، آپ نے ایک عجیب منظر ویکھیا۔ عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چچا زاد بھائی اور ہاشمی خاندان دا چشم و چراغ عبداللہ بن عباس حضرت زید دے خچر دی سواری دے پیڑے تلے ہاتھ رکھے ہوئے نے، سواری تھام کے کھڑے نے اور آپ دے رکاب تلے ہاتھ رکھے ہوئے نے، اور حضرت زید قریب آئے کہنے لگے تعال یا زید، اے زید اگے بڑھو، میرے ہاتھاں تے قدم رکھ کے سواری تے سوار ہو جاؤ۔ آپ نے جدوں ویکھیا آپ نے فرمایا ما ھذا یا زید، زید تو کی کر رہے ہیں؟ تو خاندان بنو ہاشم دا چراغ ہے، رسول اللہ دے خاندان دا شاہکار انسان ہے اور رسول اللہ دا خاص چچا زاد بھائی ہیں، میرے رکاب تلے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ عرض کر دیں اے زید آپ رسول اللہ دے عالم صحابی ہو اور جو کچھ میں کر رہے ہیں علم دے احترام اندر کر رہے ہیں۔ عرض کر دینے اجلالا للعلم امرنا بے اجلال اہل العلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے رسول اللہ دی بارگاہ چو سانو حکم ملے آئے علم والیاں دی عزت کیتی کرو، منیا میں خاندان نبوت دا بننا، تو عام صحابی ہے لیکن تو عالم ہے، میں تیری سواری دے رکاب تلے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے، اگر تسی میرے ہاتھ تے قدم رکھ کے سواری تے سوار ہوو گے میں انو شرف اور عزت سمجھاں گا۔ حضرت زید چونکہ وہ بھی رسول اللہ دے شاگرد نے، حضور تو فیض یافتہ نے، حضرت زید نے جلدی دے نال عبداللہ بن عباس دے ہاتھ وچوں پیڑا چھڑایا، رکاب چھڑایا اور مضبوطی دے نال عبداللہ بن عباس دے ہاتھ تھام لے، بجالا یلسم یدیہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس دے ہاتھاں نوں چمن لگ پے، بوسہ دین لگ پائے۔ حضرت عبداللہ نے سوال کیتا اے زید ایک ہی کر رہے ہو، آپ الٹا میرے ہاتھ چوم رہے ہو، آپ عمر اندر بڑے ہو، علم اندر بڑے ہو، صحبت رسول اللہ اندر بڑے ہو، آپ دا حضور دی بارگاہ اندر ایک خاص مقام ہے، میرے ہاتھ چوم رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ اگر توہانو علم حکم ہے کہ تسی علم والیاں دی عزت کرو، امرنا بے اجلال آل رسول اللہ، سانو بھی حکم ہے نبی پاک دے خاندان دی عزت کیتی کریے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عالم صحابی دے رکاب تلے ہاتھ رکھ کے گویا انہوں دی خدمت نو شرف سمجھ رہے نے، اور صحابی رسول نبی پاک دے خاندان دے بندے دے ہاتھ چمن نو سعادت سمجھ رہا۔ الحمدللہ آج اگر علم اور ادب دی اے سنگت تو نظر آئے گی تو حضور پیر سیال دے دروازے تو نظر آئے گی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ علیہ تو بڑا عالم اپنے زمانے اندر کیڑا سی، لیکن حضور پیر سیال دا جو ادب اپنے مشائخ نال سی یا سادات نال سی یا نسبت والیاں نال سی، وہ ایک ضرب المثل ہے۔ وہی فیضان معظم آباد شریف دے ذریعے حضرت قبلہ مفتی صاحب دے اندر موجود ہے۔ آج بھی مفتی عبدالعزیز صاحب سن منن لگے ساڑے گوڑیاں ہاتھ لین دن، میں سٹیج تے بیٹھا، خدا دی قسم سن شرم آنی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ادب۔ حضرت قبلہ حضرت صاحب مفتی عزیز الرحمان صاحب مسند نشین حضور قبلہ مفتی صاحب آپ جڑی شفقت کر دیں، ای او ادب ہے جیڑا ساڑی گھٹی اندر آ رہا۔ علم اور ادب دو اگر مل جاون تے وقت مسجد اندر دہشت گردی نہیں ہوندی، وقت مسجد اندر بم نہیں پھٹ دے۔ یہی وجہ الحمدللہ اس دور اندر میں عرض کر رہا ہوں
علم دی قدر کرو، اپنے بچیاں عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، دین وال لے آؤ، لیکن انہاں ادارے اندر جتھے علم دے نال ادب بھی نصیب ہوئے، ادب بھی پیش نظر ہوئے۔ اور اگر ادب نہیں، اقبال نے کہا سی دین کی شے بل تو انتے کوئی نہیں سمجھ آنا، چلو قبلہ حضرت صاحب واسطے اقبال کہندا ہے دین بھئی کی شے، آپ فرمائندے دین سوختن اندر طلب انتہایس عشق آغازش ادب۔ اقبال کہندے نے دین کیے، فرماندے نے پہلی گل کہ اللہ رسول دی طلب اندر جلن دا نہ ہے، دین سوختن جلنا ہے اللہ رسول دی محبت اور عشق اندر، اور فرماندے نے دین دا انتہا عشق ابتدا ادب ہے، ادب تو چلدا ہے عشق تک لے جاندا ہے۔ اس واسطے الحمدللہ سارے بزرگان اس چیز نو اپنایا، اپنے شاگرداں نو علم دے نال نال ادب دی تعلیم، احترام دی تعلیم عوام الناس نو بھی چاہیدا، اپنے علماء دی قدر کرو، اور دیندار لوگن حقیر نہ جانو، دین نو حقیر نہ جانو، اپنی اولاد نو دین دی تعلیم ضرور دلاؤ۔ اج عموماً تسی اگر جائزہ لو، کمپیوٹر، سائنس، جدید علوم دے نام تے اخلاقیات کڈے جا رہے ہیں۔ اساڈی نصابی کتاب اندر ادب نہیں، احترام نہیں، اخلاقیات نہیں۔ اسی جدو پڑھدے سن پڑھایا جاندہ سی بڑوں کا احترام کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ استاذ دے بارے سانو پڑھایا گیا کہ مولا علی دا ارشاد کہ جس نے میں نے ایک حرف سکھایا اس نے میں نے خرید لیا۔ حضرت علی دا ارشاد ہے کہ جس نے میں نے ایک حرف پڑھایا وہ استاد اتنا قابل احترام ہے کہ گویا اس نے میں نے خرید لیا۔ آج حال ہے کہ استاد پڑھا کے کمرے چو بعد چ نکلدا بچے مذاق پیڑے اڑانا شروع کر دیندے۔ استاد دا نام رکھنا، استاد دی توہین کرنا، او دی وجہ ہے کہ جڑی تعلیم سکول اندر دیتی جا رہی ہے او دے اندر ادب نہیں، او دے اندر احترام نہیں، او دے اندر بزرگ دا احترام نہیں۔ سانتے دسیا گیا جس دے ایمان دی حالت اندر بال سفید ہو جان او دا خدا دے فرشتے بھی حیا کر دے نے، تے جدا خدا دے فرشتے حیا کرن سان کرنا چاہیدا کہ نہیں؟ لیکن اج دا نوجوان کیا کردا؟ بہت تھوڑے لوگ، بہت لوگ جنہ دے گھر دا ماحول دین والا ہے۔ اس واسطے عرض کراں گا دین اور علم دی اہمیت نو بھی سمجھو، سنیو، ان اداریاں نو غنیمت جانو۔ اج الحمدللہ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے دارالعلوم دے نال نال سکول بھی بنایا، بچیاں دا ادارہ بھی بنایا، ہر منے گویا یہی علم اور ادب دی خیرات امت اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ اسانو آل سنت نو علم دی قدر کرنی چاہیے، اپنے ادارے آباد کرو۔ اپنے اساں لوگ میں میریاں بعض اوقات گلاں لوگ میں نے گلا بھی دین دین کئی علماء نعت خان لوگ کہ تم بڑی سخت تقریر اندر گلاں کردا، لیکن میں کہنا کہ خدا را اپنے ماضی وال آؤ، اپنے دینی اداریاں دی قدر نو پہچانو۔ دینی اداریاں دا مقام ہے۔ حضور غوث پاک دی بارگاہ چ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرا والد فوت ہو گیا، دعا کرو اللہ میرے والد دی بخشش کرے۔ آپ نے فرمایا تیرا والد کدی میں نے ملیا زندگی چ؟ یہ ہے اہل اللہ دا تعلق اور دینی مدارس دا۔ آپ نے پوچھا تیرا والد کدی میں نے ملیا؟ از کہنے لگا یاد کوئی نہیں، لیکن شہر وچ رہندا شاید ملیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دو سوال کیتے، آخری سوال سی۔ آپ نے فرمایا تیرا والد کدی میرے مدرسے چ آیا؟ کہنے لگا حضور ضرور آیا ہوئے گا، میرا والد دیندار اور آپ دے نال ایک تعلق آ۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا والد میرے مدرسے دے دروازے تو بھی گزر گیا انشاءاللہ تیرے والد دی بخشش ہو جائے گی۔ غوث پاک تو بڑا کیڑا پیر ہے، کاش پیر ایسے ہون جڑے علم دی قدر نو فروغ دین، او پیر نہ ہون جڑے آکھن مولویوں کولوں کے لبنے۔ دیکھو عجیب گل، آکھن کے مولویوں کے پتہ اللہ کی ہے۔ سن امام اعظم دا ارشاد ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَالِمًا وَلِيَّ اللَّهِ، اگر عالم اللہ دا ولی نہیں، اِلَّمْ يَكُنِ الْعَالِمُ وَلِيًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَكُنُ وَلِيًّا لِلَّهِ۔ آپ فرماندے ہیں اگر عالم اللہ دا ولی نہیں تے کون اللہ دا ولی ہوئے گا؟ علم خدا دی معرفت دلاندا ہے اور خدا دی معرفت دی ولایت دی بنیاد ہے۔ تاں ہی میں کہیا ہے میرے دوستو،
کہ علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی، علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی، اور خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے۔ اللہ انہوں ملتا ہے جڑا اپنے آپ نو پہچان لوے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا اپنے آپ نو پہچان لوے وہ خدا نو پہچانے گا، اور اپنی معرفت علم دین دے نال نصیب ہوندی ہے، اپنی حقیقت دین پڑھنا ملتی ہے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر اج اسی ماشاءاللہ سالانہ مفتی صاحب قبلہ دا عرس منایا جاندا، لیکن اس دا اہم تقاضا اور ساری ذمہ داری ہے کہ جڑے کم از کم عموماً میں کہنا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے ساڈے مشائخ چشت نے علم دا فروغ کیتا، ساڈے مشائخ چشت ہمیشہ تو علماء آ رہے ہیں، اور خصوصاً ساڈے حضور پیر سیال آپ دے ذریعے علم کتنا دنیا اندر متعارف ہویا۔ حضور پیر سیال حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بارے چاندہ آپ فرمایا کردے سن پیر کرم شاہ پیر سیال دے روزے دا مینار ہے، مینار دوروں لوگن تعارف کرواندا ہے حضور ضیاء الامت دے علم دا۔ آج ایک زمانہ معترف ہے، آج اکناف عالم اندر چلے جاؤ الحمدللہ سات سمندر پار بھی حضور ضیاء الامت دا فیضان علمی اور روحانی جاری ہے، اور اے سارا فیضان حضور پیر سیال دی نگاہ آپ دا کرم ہے۔ عرضے کر رہے ہیں ساڈے مشائخ نے بھی علم دی قدر کیتی، اہل علم دی قدر کیتی، علم نے فروغ دیتا۔ آج بھی آستانہ عالیت سیال سی دارالعلوم موجود ہے، بھیرا شریف دارالعلوم موجود ہے، ساڑے آستانیاں دے اتے اداریاں دا ہونا اس گل دی دلیل ہے ساڑے مشائخ علم دے قدردان نے، علم دی قدر کرن والے نے، سن بھی علم دی قدر کرنی چاہیے، اپنے بچیاں دین وال لے آؤ۔ اور پھر عموماً آکھیا جاندا جی 10 سال کون علم دین پڑھائے، میں گل کردا تہاڈا بیٹا اج کوئی ملازمت لین واسطے ایم اے پاس تہاڈے بچے ڈگریاں چاہ کے پھردے ودن کوئی کلرک بھی نہیں بنیندا۔ ایک ساڑے دوست نے کہنے لگے کوئی صاحب دکھ دی گل ہے ایم فیل بندہ، ایم فیل ایم اے تو بعد 3 سال کم از کم لگتے ہیں بندہ ایم فیل ہوندا، یعنی 16ویں تو بعد ہویا 19 سال علم پڑھیا، 5 سال دا بچہ بھی ہوئے 19 تے 5 24 25 سال زندگی لگی ایم فل ہویا، آدن اس بیچارے سکول دے اندر کلرک رکھیا گیا، ٹیچر بھی نہیں رکھیا گیا۔ اج اے بے قدری ہے ساڈے ملک اندر دنیاوی علم دی، لیکن میں ایک گل عموماً کرداں ساڈا سمپل حافظ بھی کوئی توان ویلا نظر نہیں آئے گا، کدائی نہ کدائی نماز پڑھا رہا، عزت دی روٹی کھا رہے۔ اساں لوگ بیکار نہیں ہوندے، اللہ دا فضل ہوندا، دین دی برکت ہوندی ہے، اس واسطے اے نہ رکھیا کرو اگر 10 سال اسی بچیاں علم دین پڑھاواں گے کدے جاواں گے۔ ویسے موٹی جی گل ہے ایمان دے حوالے دے نال کہ رزق دی ذمہ داری ساڈے تے کہ رب تے؟ بولو۔ اس نے فرمایا ذمہ داری میرے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور توں تے انسان ہے میں نے کیڑیاں دے رزق دی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لئی ہے۔ جیڑا مالک کیڑے پال رہا من لیا، اسی زیادہ امیر نہیں ہوندے، ساڈے کول پجارو نہیں ہونیاں، ساڈے کول بڑیاں گڈیاں نہیں ہونیاں، عموماً مولوی غریب ہوندے، لیکن خدا دی قسم ہے 10 گڈیاں والے گڈیاں قبر وچ نال لے ویندے، اوتھے کوئی انہاں نہیں آدا گڈیاں والے ہو اے کرو، اے صدر وقت، اے وزیر اعظم، اے چیئرمین، اے ناظم، اتنے ووٹ لے کے لکھاں روپے لگا کے چیئرمین بنیا، لیکن کسے دا نا نہیں۔ لیکن اللہ دی قسم قبر وچ منکر نکیر بھی اگر قرآن دے علم والے کولو سوال کر دین تے کہندے یا اہل القرآن، او قرآن دا علم رکھن والیا ساڈے سوالاں دا جواب دے، گویا پتہ چلیا اے او عزت جیڑی قبر اندر بھی کم آئے گی۔ دین دی ملی ہوئی عزت اج بھی تیرے نال ہے، کل بھی تیرے نال ہوئے گی۔ پھر دیکھو اولادن دیندار ضرور بناؤ۔ حضرت قبلہ پیر محمد امین نسنا شاہ صاحب اساڑے بھیرا شریف آستانہ عالیہ دے موجودہ حضرت صاحب آپ فرمانا کہ میں ایک امیر آدمی دے کل بچ گیا،
تھوڑی دیر پہلے گیا، کوئی کلمہ پڑھ رہا، کوئی سپارہ نپ کے پڑھ رہا، او دے دوئے پتر اس امیر آدمی دے پتر انگریزی دی کتاب نپ کے بیٹھے سن۔ بنیا کہ ایک ایک کر دے پئے ہو، کل وچ انگریزی پڑھ دے ہو۔ انہوں نے سن پیو پڑھائی ہی انگریزی، اسی ان کے کریے، اسی انہوں پچھو یہ پڑھونی، اے پچھو تو ان اے اپران کے جو آج دے رہے ہو۔ آج بچے دیندار بنا، نمازی بنا۔ آج بچے اگر تو جنازہ نہیں، دعا جنازہ یاد نہیں کراندا تو اس تیرے جنازے کا منہ بند کر کے کھڑونا۔ جی آج اگر یاد کرائیں گا، اور بچپن دا علم، العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، جیڑا بچپن اندر علم حاصل ہو جاندا او پتھر تے لکیر ہو جاندا ہے، وہ ساری زندگی یاد رہندا۔ اج اگر بچے ضروریات دین دا علم دیو گے، انہوں کسی ادارے اندر لے آؤ گے، کسی اہل اللہ دی صحبت اندر لے آؤ گے، خدا دی قسم ہے دا فائدہ تو مرن تو بعد بھی ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ سن سب نو، اہل سنت نو خصوصاً علم دی قدر دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبلہ مفتی صاحب دے فیضان نو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔